اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی گئی ہو. کتنی زبردست بات ہے یہ. ساری مایوسی اس ایک حدیث سے ختم ہو جاتی ہے. کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کینسر کا بھی جی ہاں علاج ہے، لیکن عام طور پر جب کسی کو ایسا کچھ ہو تو لوگ کہتے ہیں لا علاج مذہب سے، اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے مرنے لگتا ہے. حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءَ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ. صحیح مسلم باب لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء. اگر آپ زیر زبر لگاتے جائیں تو آپ کو آئندہ کسی اور کو پڑھ کے سنانے میں آسانی ہوگی. ترجمہ ہے ہر مرض کی دوا ہے. کسی مرض کی جب صحیح طریقے پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. یعنی دوا تو ہے لیکن آپ تلاش کریں تو بات ہے، اور پھر طریقہ بھی صحیح ہو. بعض اوقات دوا بھی ہوتی ہے، یہ بیماری ہے یہ دوا ہے، لیکن کس وقت کتنی دوا لینی ہے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو، یہاں درستگی نہ ہو تو علاج صحیح نہیں ہوتا. یہی ڈاکٹر کی ضرورت پھر پیش آتی ہے نا. ورنہ تو لوگ کسی میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہو جائیں پوچھتے رہے کس مرض کی دوا یہ کس کی، اور ہر ایک ڈاکٹر بن جائے، ہر ایک حکیم بن جائے اور وہ لوگوں کو دینا شروع کر دے. لیکن یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس مرض میں کتنی دوا دی جائے گی؟ یہ ڈاکٹر بتاتا ہے. ڈاکٹر علم حاصل کرتا، محنت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے دیتا ہے، اس کو سمجھ دے دیتا ہے. تو اس لیے جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو جس وقت وہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ ساتھ ساتھ ایک دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اس مرض کا جو صحیح علاج ہے وہ اس کے دل میں ڈال. ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا کام کرے کہ میں پہلے سے بھی جاؤں، پہلے سے بھی حال خراب ہو جائے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ تشخیص غلط ہو گئی تھی، دوا غلط ہو گئی تھی، انجیکشن لگ گیا تھا، وہ زیادہ ہو گئی تھی، وہ کم ہو گئی تھی. ہوتا تو باذن اللہ ہی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی اگر صحیح نتیجے میں پہنچتا تو صرف اللہ کے اذن سے. اسی لیے دوا کے ساتھ دعا کی ہر حال میں ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں افراط اور تفریط ہے. کیا مطلب؟ یا ہم کیا کرتے ہیں؟ خالی دعا کرتے ہیں، اور کبھی ہم خالی دوا کرتے ہیں، جبکہ دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے شفا کے لیے. اور اس پر ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ وہ مریض جن کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ جلدی صحت یاب ہوتے ہیں. ریڈر ڈائجسٹ میں یہ مضمون چھپا تھا. حضرت اسامہ بن شریک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. مسند احمد. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفا اتاری ہے. اتاری ہے یعنی زمین پر اتاری ہے، یہ دلوں میں اتاری ہے. جاننے والا اسے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. جو عالم ہے عالم ہے، جو جاہل ہے جاہل. ایک اور حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں ان اللہ لم يدع داء الا وضع له شفاء او دواء الا داء واحدا. ترمذی باب الطب. اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک مرض کے تمام بیماریوں کی شفا یا دوا پیدا کی. صحابہ نے عرض کیا وہ ایک مرض کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الحرم، بڑھاپا. امام ترمذی نے اس حدیث کی توثیق میں ھذا حدیث صحیح یعنی یہ حدیث صحیح ہے کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ حدیث امراض قلب و روح، امراض اجسام و ابدان اور اس کے علاج و دوا پر مشتمل ہے. یعنی اس حدیث میں دا کا جو لفظ ہے، بیماری کا جو لفظ ہے، یہ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قلبی روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جب یہ کہا گیا کہ ہر بیماری کی دوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف نزلہ زکام کی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کی بھی، دل کی بیماریوں کی بھی. منافقت کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہالت بیماری ہے. کتنے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں؟ جہالت بیماری ہے اور علماء سے دریافت کرنا اس کی دوا اور علاج ہے. یعنی جو بات نہ پتا ہو جاننے والوں سے پوچھ لو. جیسا کہ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے. ایک شخص کو پتھر سے چوٹ لگ گئی اور اس کا سر زخمی ہو گیا. اس کے بعد ایک بار اسے احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ اس حالت میں مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ یعنی نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، ناپاک ہو گیا، جنبی ہو گیا. ساتھیوں نے کہا تمہیں پانی پر قدرت ہے، اس لیے ہمارے نزدیک تمہیں تیمم کی رخصت اور اجازت نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ نہیں، تم تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ پانی جو موجود ہے. چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا جس سے وہ مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ اللہ سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العی السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها
وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ، ابو داؤد کتاب الطہارہ۔ ان لوگوں نے اسے مار ڈالا جنہوں نے یہ غلط فتویٰ دیا، اللہ انہیں موت دے۔ کتنے سخت الفاظ استعمال کیا آپ نے۔ وہ جب خود مسئلہ نہیں جانتے تھے تو کسی دوسرے سے کیوں نہیں پوچھ لیا، یعنی خود کیوں مفتی بن بیٹھے؟ پریشان حال کی شفا یہ ہے کہ دوسرے سے پوچھ لے۔ پریشان حال کی شفا کیا ہے؟ کہ دوسرے سے پوچھ لے۔ اس کے لیے صرف یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور غسل نہ کرتا، یا پھر اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھو لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ واضح کر دیا کہ جہالت ایک بیماری ہے اور پوچھ لینا اس کا علاج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ حامیم السجدہ۔ اور اگر ہم اس کو عربی کے سوا دوسری زبان کا قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں واضح نہیں کی گئی، بھلا عجمی قرآن اور عربی آدمی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہ تو مومنوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا اور ہدایت۔ تو اس بات پر ایمان اور اعتماد ضروری ہے کہ یہ شفا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بنی اسرائیل آیت 82۔ اور ہم قرآن کی وہ آیتیں نازل کرتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت میں من بیان جنس کے لیے ہے، یعنی جنس قرآن شفا اور رحمت ہے، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے۔ من کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو ایک من بعض کے لیے آتا ہے، مثلا وَمِنَ النَّاسِ، ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ بعض۔ تو یہاں من کیا ہے؟ تبعیضیہ، یہ جو لکھا ہوا ہے تبعیضی کا لفظ بعض سے ہے، یعنی بعض ترجمہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات من جو ہے وہ بیانیہ ہوتا ہے، بعض کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کا صرف بعض حصہ نہیں بلکہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے۔ واضح؟ یہ معنی ہے اس جملے کا، کیونکہ قرآن حکیم سب کا سب شفا اور رحمت ہے، جیسا کہ ما سبق یعنی جو پہلے گزر چکی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن حکیم یقیناً ہر جہالت، ہر شک و شبہ اور ہر ریب و تردد سے قلوب کو شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ ازالہ امراض کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ عام، نفع بخش اور اعظم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دوا پیدا نہیں کی۔ کیا ہمارا یقین ہے اس بات پر؟ کیا کسی کا کوئی تجربہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کی کوئی بیماری دور ہوئی ہو؟ الحمدللہ۔ یہ کہتی ہے کہ مجھے میگرین ہوتا تھا، میں نے کوئی خاص وظیفہ تو نہیں پڑھا، لیکن جب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کا وقفہ بہت بڑھ گیا ہے، یعنی دیر بعد یہ تکلیف ہوتی ہے۔ جی آپ کیا کہتی ہیں؟ میری ایک نند ہے، وہ کافی ینگ تھی اور ان کو اچانک بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا۔ تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہ استاذہ کی درس میں بھی زیادہ آنا شروع ہو گئی اور کلاس میں بھی آنے لگی، اور مجھے نہیں تھا پتا اس وقت ان کو کینسر ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ مجھے فیل ہونے لگا تھا تو میں اس لیے قرآن کلاس میں جانے لگی تھی کہ اللہ کرے ایسے ہی ٹھیک ہو جائے۔ خیر الحمدللہ یہ ضرور ہوا کہ ٹائملی ڈیٹیکٹ ہوا، ان کی یہاں سرجری ہوئی، اور پھر ان کو جب باہر بھیجا تو چونکہ وہ بہت فائن کینسر ان کے آرم پٹ میں چلا گیا تھا، تو وہاں دوبارہ ان کی وہ سرجری ہوئی اور اس کے بعد کیمو تھراپی شروع ہوئی، 6 مہینے ان کو رہنا پڑا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیمو تھراپی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اندر تک جلا دیتی ہے، انسان کو بلڈ سیلز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں وہ کہتی ہے کہ میں کھا بھی نہیں سکتی تھی، میں صرف کھجوریں کھاتی تھی اور میں قرآن سنتی تھی، استاذہ کی کیسٹ سارا ٹائم سنتی رہتی تھی وہاں۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہاں ڈاکٹرز اتنے حیران ہوتے تھے کہ انہوں نے مجھ کو ایک سیمپل بنایا ہوا تھا، اور وہ ڈاکٹرز اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بتاتے تھے کہ یہ مطلب ایک ایسا انوکھا کیس ہے کہ جو تھراپی لینے کے بعد ایکسپیکٹڈ ٹائم سے بھی بہت جلد اس کا بلڈ کاؤنٹ پھر باؤنس بیک کر جاتا ہے، اینڈ شی از ریڈی فار دا نیکسٹ شاٹ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نام انہوں نے وہاں ٹف چک ڈالا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میری 2 تھراپیز تھی، قرآن اینڈ ڈیٹس۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ چند صحابہ کسی سفر میں تھے، اثناء راہ میں عرب کے ایک قبیلے میں ان کا قیام ہوا، یعنی راستے میں۔ اثناء کا مطلب ہوتا ہے اس اثناء میں، یعنی اس دوران۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ضیافت اور کھانے پینے کی خواہش ظاہر کی، مگر ان کی طرف سے انکار ہوا۔ اتفاق سے اسی روز قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے اس کے لیے ہر قسم کا علاج کیا اور ہر قسم کی صحیح کے باوجود کسی دوا سے آرام نہ ہوا۔ آخر قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کہ ان نووارد آدمیوں کے پاس جا کر دریافت کرو، ممکن ہے ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو۔ چنانچہ یہ لوگ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ہم نے ساری تدبیر کر دیکھی مگر کچھ نہ ہوا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟
صحابہ میں سے ایک نے کہا ہاں تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے جب تک تم اس کا معاوضہ مقرر نہیں کرو گے ہم قطعاً علاج نہ کریں گے۔ اس کے بعد بکریوں کا ایک ریوڑ معاوضے میں طے ہوا۔ ایک صحابی وہاں تشریف لے گئے اور الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کرنا شروع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، گرہ کھل گئی، وہ اسی وقت اٹھ بیٹھا، اس کا اضطراب اور بے چینی ختم ہو گئی اور چلنے پھرنے لگ گیا۔ جس قدر بکریاں معاوضے میں طے پائی تھی ان کے حوالے کر دی گئی۔ یہ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اصل واقعہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہما فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری فضائل قرآن۔ تم نے خوب کیا، بکریاں تقسیم کرو تو اس میں میرا حصہ بھی لگا لینا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یعنی مزاح کے طور پر کہا۔ یہاں دوا کی تاثیر کس طرح کام کر گئی، ذرا غور کیجئے کہ مرض اس طرح دفع ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ سورۃ فاتحہ ایک ایسی آسان اور سہل ترین دوا ہے کہ اس سے سہل اور آسان اور بہترین دوا ممکن ہی نہیں۔ کوئی بندہ اگر اچھے طریقے سے سورۃ فاتحہ کے ذریعے علاج معالجہ کرے تو شفائے امراض کے لیے سورۃ فاتحہ کے اندر عجیب و غریب تاثیر پائے گا۔ مدت مدید تک، مدید یعنی لمبی، مد سے طویل، میں مکہ معظمہ میں رہا۔ اس اسنا میں بہت سی بیماریاں مجھ پر مسلط ہوتی رہی، مجھے نہ یہاں کوئی طبیب میسر آیا نہ دوا، میں صرف سورۃ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا رہا اور اس کے اندر میں نے عجیب و غریب تاثیر پائی۔ میں اکثر مریضوں کو سورۃ فاتحہ سے علاج کرنے کی ترغیب دیتا تھا اور لوگ اکثر اس سے صحت یاب ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ بات قابل فہم ہے کہ ایسے اذکار، آیات، دعائیں جن سے شفا مطلوب ہو یقیناً نافع اور شفا بخش ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ محل اس کی قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی جس جگہ وہ پڑھی جا رہی ہیں وہاں بھی کچھ اثر ہو، اور فاعل اور عامل کی قوت اور ہمت اور اس کی تاثیر بھی قبولیت محل کی مقتضی ہو۔ کیا مطلب؟ جملہ مشکل ہے۔ فاعل کا کیا مطلب؟ دم کرنے والا، اور عامل عمل کرنے والا کی قوت اور ہمت اور اس کی تاثیر بھی قبولیت محل کی مقتضی ہو، یعنی جس جگہ کے لیے، جس کام کے لیے پڑھا جا رہا ہے نا تو اس میں یہ فیکٹرز بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لینے والا بھی یقین رکھے کہ اس میں فائدہ ہے، اللہ نے یہ ہمارے لیے بہترین شفا اتاری ہے۔ جو دم کر رہا ہے وہ بھی یقین کے ساتھ کرے، کیونکہ اگر یقین کی کمی ہوگی تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں سے بچے جس سے تاثیر میں کمی ہوتی ہے۔ اذکار، آیات اور دعائیں اگر مؤثر نہ ہو اور شفا نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ پڑھنے اور دعا کرنے والے کی تاثیر توجہ کمزور ہے، اثر قبول کرنے والے میں قبول تاثیر کی صلاحیت نہیں، لینے والا بھی لے نہیں رہا۔ آپ نے دیکھو کہ ایک دوا ایک شخص پہ ٹیسٹ کی جاتی ہے تو بڑے اچھے نتائج ہوتے، وہی دوا دوسرے پہ ٹیسٹ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ ایک بیج ایک زمین میں ڈالا جائے تو ہرا بھرا درخت نکلتا، دوسری میں ڈالا جائے تو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ کس چیز کا فرق ہے؟ زمین کا فرق ہے۔ تو بعض اوقات لینے والے کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات دینے والے کا، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن شفا ہے۔ یا کوئی ایسی شدید اور سخت رکاوٹ موجود ہے جو دوا کی تاثیر کو روک رہی ہے، اسی لیے بعض اوقات حکیم پرہیز وغیرہ بتاتے ہیں، جس طرح کہ عموماً ظاہری اور حسی امراض میں دواؤں کا حال ہوا کرتا ہے۔ کبھی ایسا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دوا کے اقتضاء اور تاثیر کے درمیان کوئی رکاوٹ مزاحم ہو جاتی ہے۔ طبیعت جب کسی دوا کو کامل طور پر قبول کر لیتی ہے تو جس درجہ طبیعت دوا کو قبول کرے گی اسی درجے بدن اور جسم کو نفع پہنچے گا۔ اسی طرح آدمی کا قلب کسی دوا اور تعویذ کو قبول کر لیتا ہے، اور دعا پڑھنے والے کے اندر ازالہ مرض کے لیے نفس فعالہ اور ہمت مؤثرہ ہوتی ہے، تو یہ دعا مکروہ و ناگوار امر کی مدافعت اور حصول مطلوب و مقصود کا ایک کبھی ترین سبب بن جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات دعا اور دم کی تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعا کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ دعا کے وقت قلب پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کامل طور پر جمعیت خاطر نہیں پائی جاتی، یعنی خیالات اکٹھے نہیں تو منتشر ذہن ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا حال ایک ڈھیلی کمان کا سا ہوتا ہے۔ ڈھیلی کمان سے پھینکے جانے والے تیر کی رفتار سستی ہوتی ہے، پھر اس لیے تاثیر نہیں ہوتی کہ اجابت دعا میں کوئی اور چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، مثلاً حرام غذا کھائی جاتی ہے، یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے، اور قلوب پر غفلت، سہو یا لہو و لعب کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل اللہ۔ المستدرک کتاب الدعا۔ بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر اجابت دعا کا پورا پورا یقین موجود ہو،
خوب سمجھ لو کہ غافل بے خبر قلب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دعا ایک ایسی پرتاثیر دوا ہے. ہم تو دعا اور دوا الگ الگ کرتے رہتے ہیں نا, دعا بھی کریں دوا بھی کریں, یہ لگتا ہے جیسے دو الگ چیزیں. انہوں نے کیا کیا, یہ کہتے ہیں دعا پرتاثیر دوا ہے, دعا ہی دوا ہے, یعنی اور دوائیں بھی ہوں گی مگر دعا بھی دوا ہے جو یقیناً نفع دیتی اور مرض کو دفع کرتی ہے. مگر جب قلب غافل اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے خبر ہو تو دعا کی قوت بیکار ہو جاتی ہے, یعنی وہ قوت زائل ہو جاتی. کوئی مثال, مثلاً ایک انجیکشن اگر آپ کے جسم میں جائے تو اس کا فائدہ یقیناً ہوگا اگر وہ صحیح ہے, موافق ہے, اور اگر آپ زمین پہ گرا دیں تو کیا ہوگا, ضائع ہو گیا. کوئی بھی چیز اگر اپنے صحیح مقام پر نہیں, صحیح طریقے پر نہیں تو ضائع ہو گئی. مثلاً آپ کی صلاحیتیں صحیح مقام پر نہیں تو کیا ہوئی, ضائع ہو گئی, اور اگر صحیح مقام پر ہے تو یقیناً فائدہ ہوگا. تو اسی طرح جب دل غافل ہو اور اللہ سے بے خبر تو دعا منہ سے تو جا رہی مگر اپنے ہدف پہ نہیں میں وہاں نہیں پہنچ رہی جہاں اس کو پہنچنا چاہیے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ. اے لوگو, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے, تصور بھی کیجیے, صرف لفظ نہیں پڑھیے, اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اس نے انبیاء کرام کو دیا ہے. اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اور پھر یہ آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ. ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے اور اس حال میں ہے کہ خستہ حال اور گرد و غبار سے اٹا ہوا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے, اے پروردگار اے پروردگار, اور حال یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے, پینا حرام ہے, اس کے کپڑے حرام ہیں, حرام غذا کھائی ہے, اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ یعنی دعا تو یقیناً نافع ہے لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں جن میں سب سے بڑی رکاوٹ ناپاکی ہے, اور خصوصاً غذا کا حرام ہونا, کھانا پینا حرام ہونا, لباس کا حرام ہونا, چوری, غصب, ڈاکہ, رشوت, جھوٹ فریب سے کمائی ہوئی آمدنی, حرام چیزوں کو بیچ کے لی ہوئی آمدنی, یہ ساری چیزیں حرام کی قسمیں ہیں. اور جب انسان ان کو استعمال کرتا ہے تو پھر انسان کا دل بھی سخت ہوتا ہے, انسانوں کی ہمدردی بھی جاتی ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بہت زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادت سے پہلے اپنے کھانے پینے کو پاک کریں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اب ہم تو نہیں کماتے, ہمارے شوہر کماتے ہیں یا ماں باپ کماتے ہیں اور وہ لاتے ہیں, ہمیں کیا پتا وہ کیا کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, جتنا آپ ان کو بتا سکتے ہیں آپ کر سکتے کریے, لیکن آپ کے پارٹ پر آپ خود اپنی غذا میں سلیکشن کس چیز کی کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ جب کچھ کھاتے ہیں تو کیا واقعی طیب کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ جنک. جنک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو طیب نہیں ہیں, اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں کہ وہ چیزیں تیار کیسے ہوتی ہیں, حتیٰ کہ مرغیوں کو پالتے کیسے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو ذبح کیسے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس میٹ کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے, پھر وہ کہاں سے ہوتا ہوا ان مرحلوں سے گزر کر کیا کچھ اس میں شامل کر کے آپ کے برگرز میں آتا ہے, اور آپ نے کہ اپنی خون پسینے کی کمائی بالکل حلال جا کے صرف زبان کے ٹیسٹ کے لیے, اگر اپنے شہر میں نہ بھی ہو تو دوسرے شہر کا ٹریول کر کے جا کے کھائیں گے, اور نہیں پتا کہ وہ حلال بھی ہے یا نہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جیسے کھانوں پہ فخر کرتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کس چیز سے بنا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیونکہ یہ اس بات کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے کہ حرام چیزیں اور غیر طیب میں ایک چیز بظاہر صاف ستھری بھی نظر آ رہی ہے, ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے, لیکن وہ حقیقت میں طیب نہیں ہے. اور اس دور کی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. پچھلے دنوں کسی کے ہاں جانا ہوا تو انہوں نے کچھ کلپس دکھائے ایک ڈاکیومنٹری کے, کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ جو بہت ساری فوڈ چینز ہیں, یعنی ملٹی نیشنلز ہیں,
ان میں میٹ کہاں سے آتا ہے. انہوں نے رائٹ فرام دا بگننگ کہ چکس کیسے پیدا ہوتے ہیں, کہاں رکھے جاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیسے ذبح ہوتے ہیں, ان کا ذبح کا طریقہ کیا ہے, اور پھر کیسے وہ میٹ پروسیس ہوتا ہے اور کس کس طرح پہنچتا ہے کہ اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ یہ ساری چیزیں حرام کر لیں اپنے اوپر. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے وہ شخص سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے جس نے وہ مزہ نہ چکھا ہو. اور پھر جب ہم اسلامی ملکوں میں آتے ہیں, اوہ یہاں تو حلال ہی ہوگا, مکہ میں ہے فلاں چیز, بس مکہ میں ہے کافی ہے, پاک ہو گیا. حیرت ہوتی ہے بعض اوقات حرم سے نکل رہے ہوتے ہیں طواف کر کے, سب عبادت کر کے, جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بالکل نہیں سوچتے یہ طیب بھی ہے یا نہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے. صرف اتنا ہی کافی سمجھتے کہ ہاں سعودی عرب میں مل رہا ہے, کچھ بھی مل جائے کھا لیں گے. ایسی چیزوں میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت سب کچھ اتنا فریلی اویلیبل دے کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے اوپر خود پابندی لگائے گی کہ نہیں یہ نہیں کھانا مجھے, ہم میں سے کتنے نہیں. تو پھر حج پہ حج کیے جائیں, عمرے پہ عمرے کیے جائیں, لیکن غذا ہی حلال نہیں. اور اگر حلال کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حلال کا لفظ بھی نہیں آیا, طیب کا لفظ آیا, غذا ہی طیب نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جب پکاتے ہیں تو اس میں احتیاط نہیں کرتے, صاف ہے یا گندا ہے, ہاتھ صاف نہیں ہوتے, یا بعض اوقات پکانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا, یا جن برتنوں میں کھاتے وہ صاف نہیں ہوتے, طرح طرح کے ڈٹرجنٹ, اور پھر ان میں ڈھنگ کے برتن ہی نہیں دھونے آتے لوگوں کو, اور نہ وہ صاف ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات مکھیاں ہیں, گرد و غبار ہے, بس ٹھیک ہے مزے کی چیز ہے, دیکھ کے رال بہ گئی ہے, کھانا ہی ہے, بس زبان کے چسکے کے لیے بھوک ہے یا نہیں تب بھی کھانا ہے. تو وہ پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے ہمارا. اچھا وہ کیا ہوتا ہے جب وہ بگڑا ہوا ہے نا, تو پھر نہ عبادت میں خشوع, نہ دعا میں تلک. یہ نہیں آپ دیکھیں کہ کس قدر مصیبت ہے کہ ہماری کہیں یکسوئی ہوتی نہیں. اور بڑے تو کیا, بچے کو آپ دیکھیں کہ بچی ہائپر ہے, کیسے ہائپر ہو گیا کبھی نہیں سوچا, بس یہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں. آج کل کے بچے ایسے ہی ہیں, اور مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے جاؤ بھی جوس پی لو, جاؤ ٹافی کھا لو, بس اسی طرح کے جنک ان کو بھی پکڑاتی رہتی ہے. بچے خوش رہے اور ہماری جان چھوڑے رکھے, جو مرضی کرے, ہمیں نہ ستائے, ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دے. تو پھر وہ بنیاد ہی خراب ہو گئی نا. جب غذا ہی خراب ہو گئی, جب وہی نفس کو کنٹرول نہیں کیا, تو پھر آگے تو بگاڑ ہی بگاڑ. اور پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی ایک غیر طیب کی وجہ سے صرف ایسا نہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, بلکہ کیا ہوتا ہے جب طرح طرح کی ہمیں بیماریاں لاحق ہوتی تو پھر عبادتیں تو پیچھے ہی رہ جاتی. تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے بنیادی بات پکڑی ہے کہ بھئی یہ پڑھنے سے پہلے یہ جان لو اور اپنے آپ کو جائزہ بھی لے لو کہ دعا کو ملامت نہ کرو. بہت سے لوگ جب ان سے کہا جائے دعا کریں, بہت دعائیں کی ہیں, اور پہلے ہی کہہ دیتے ہیں ہماری تو سنی نہیں جائے گی, اور تو قبول ہی نہیں ہونی. شیطان نے پکا یقین کرا رکھا ہے تمہاری نہیں قبول ہونی, کرو ہی نہ, ضرورت ہی نہیں. نہیں بھائی جانا کہاں ہے, بھاگنا کہاں ہے, دعا تو کرنی ہے. اور اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کی ریزن جاننی, وجہ معلوم کرنی, اور اس وجہ کو درست کرنے کی کوشش کرنا. کیونکہ یہاں تھوڑی بیٹھے رہنا, دنیا میں جانا ہے واپس, تو جانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے ابھی. اور اسی طرح دوسرا شوق کپڑوں کا, نہیں پتا حلال ہے حرام ہے, نہیں پتا آپ ڈھکتے ہیں ننگے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. چلیے باقی تو چھوڑیے. نماز کے وقت بہت سے لوگ نماز کے وقت بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کا جسم اتنا ڈھکا ہوا ہے جتنا ریکوائرڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. اس میں بھی ہم نے طرح طرح کی تعویلیں کر رکھی. شکر کرو پڑھتے تو ہیں, اب تم اس بات میں لے بیٹھے ہو کہ تمہارا دوپٹہ باریک ہے اور بال جھلک رہے ہیں اور ٹخنے ننگے ہیں یا بازو ننگے ہیں. حتیٰ کہ لوگ حج عمرے میں بھی پرواہ نہیں کرتے. کبھی مجھے اتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ عمر بھر کی کمائی لگا کے یہاں آئے ہیں اور لباس ہی ٹھیک نہیں ہے, طواف ہو رہا ہے, عمرہ ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس لباس میں نماز نہیں ہوتی, جس لباس میں طواف نہیں ہوتا, عمرہ نہیں ہوتا, وہ کر کے ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا. تو کبھی یہ خیال آئے کہ میری دعا نہیں سنی جائے گی تو فوراً اپنی اصلاح کی فکر کرے کہ کہاں کمی ہے. اچھا یہ جو ہے بات کی گئی نا قلب غافل لاہن, کہ دل کی غفلت اور پھر اس کی ادھر ادھر کی مشغولیت. لاہن لہو سے ہے نا, لہو اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ باقی چیزیں انسان کی اگنور ہو جائیں, پس پش چلی جائیں. تو یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی غذا کی بھی اثرات ہوتا ہے, لباس کی بھی. آپ دیکھیے کہ آپ اگر فل سلیوز پہنے ہوئے تو آپ کی کیفیت اور ہوگی, اور اگر آپ ہاف سلیوز پہن کے بیٹھے ہیں تو آپ کی کیفیت اور ہوگی. اگر آپ کپڑوں کو وہ لگا لیں کلف, تو آپ اگر اکڑے ہوئے کپڑے پہنے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر اکڑ کی کچھ نہ کچھ کیفیت نہ آئے. یعنی ہمارے لباس ہماری عبادت پر اثر انداز ہوتے ہیں, ہمارا کھانا پینا ہماری عبادت پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور پھر خاص طور پر دعا پہ. اور عبداللہ بن احمد اپنے والد کی کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی آفت نازل ہوئی. اس آفت اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بنی اسرائیل شہر سے باہر نکلے.
کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے. اس وقت اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم لوگ اپنے ناپاک جسم لے کر صحرا میں آئے ہو، اور جن ہاتھوں سے تم نے بندوں کے خون بہائے اور گھروں میں حرام اور ناجائز مال جمع کیا ہے، وہ ہاتھ تم میری طرف اٹھاتے ہو. یعنی جس ہاتھ سے تم نے لوگوں کو مارا ہے اور خون بہایا ہے اور جن ہاتھوں سے غلط کام کیا، وہ ہاتھ آگے کر کے کہتے کہ میں اس میں کو خیر و بلائی ڈالوں. اور اب جب کہ میرا غضب اور عذاب تمہارے لیے سخت سے سخت ہو چکا ہے اور تمہاری بدعمالیوں بد کرداریوں کی وجہ سے تم مجھ سے حد درجہ دور ہو چکے ہو، میرے سامنے دعا کرتے ہو، اب تمہاری دعائیں کہاں سے سنی جائیں گی. بنی اسرائیل کی مثال جو ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے ہم سے، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے قوم کی مسلمان امت تھی جیسے آج ہم مسلمان امت ہیں. بنی اسرائیل کو جب ڈانٹ پڑ رہی ہوتی قرآن میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں پڑھ رہی، ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں کو پڑھتے کہ وہ ایک قوم تھی جس نے یہ سب کیا، اور ہم ان کو برا بھلا کہہ لیں اور دنیا میں ان کے خلاف باتیں کر لیں، کتابیں لکھ لیں، لیکچر دے لیں، نعرے لگا دیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک ہو گئے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے. اور مشرکین مکہ کی بات ہو تو ہم اپنے آپ کو سے ڈس ایسوسیٹ کر دیں کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. لیکن ان امتوں کا کیا ہوا جو اپنے پیغمبروں کو مانتی تھی لیکن ان کی کوئی بات نہیں مانتی تھی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں یکفی من الدعاء ما البر ما یکفی الطعام من الملح، یہ لفظ جو ہے نا برآ تو یہ اس کو بر کر لے، لن تنالوا البر کا البر ہوتا نا نیکی، تھوڑی دعا بھی اسی طرح کافی و وافی ہو جاتی ہے. یہاں ترجمے میں آنا چاہیے نیکی کے ساتھ، یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ کافی ہو جاتی ہے دعا، ما یکفی الطعام من الملح، جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لیے کافی و وافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نیکی کرنا، مثلا استغفار پڑھ کے مانگنا، یا پھر صدقہ کر کے دعا کرنا، یا نماز پڑھ کے دعا کرنا، یا قرآن کی تلاوت کر کے دعا کرنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ کو نیکی کا کام کرتے، اچھا کام کرتے، اللہ کو راضی کرتے، اس کے ساتھ چھوٹی سی دعا بھی کر لیتے ہیں تو وہ بہت کافی ہے. اچھا آج کل کیا ہے، ہمارا حال الٹ ہے، ہم نیکی کی طرف توجہ کم کرتے اور پھر جب کوئی مشکل آتی تو 1000 لاکھ وظیفے کرنے کو آسان سمجھتے ہیں، یا نہ بھی سمجھے لیکن اس کو پھر بھی کسی نہ کسی طرح کر لیں گے، اور وہاں بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اور کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. وہاں بھی ہماری توجہ شیطان نے کسی اور چیز کی طرف کرائی ہوئی ہوتی. کس قدر اس وقت امت مسلمہ کے اندر ہی یہ بات رائج ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا، اگر لوگوں کو کہنے بھی 2 نفل پڑھ لو اور دعا کر لو تو اس سے وہ بھاگیں گے کہ 2 نفل، اگر کہیں کہ نماز پابندی سے پڑھو تو دعائیں قبول ہوگی، نماز، قرآن پڑھو کہ شفا ہے قرآن، زکوٰۃ پوری دو زکوٰۃ، حج کرو حج، یعنی جو بنیادی فرائض ہے، چھوڑیے باقی نوافل کو، جو بنیادی فرائض ہے ان کی پابندی جو ہے وہ بھی مشکل ہے، اس کے لیے بھی وہ سب چیزیں اجنبی ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی مشکل آئے تو کوئی یہ بتائے کہ یہ اتنے 1000، یہ اتنے لاکھ، یہ اتنی دفعہ سویر اتنا شام پڑھو، تو وہ بھی پڑھ لیں گے، یا پھر کسی کو ہائر کر کے پڑھوا لیں گے. کیونکہ مدرسے جو کھلے میں ہیں ان کے بچے عام طور پر ان سے کیا کام لیا جاتا ہے، وہ بےچارے مسکین، ان کو ادھر لے جاؤ، اس کا فوت ہو گیا، ان کے گھر میں چلو، ادھر چلو، اس وقت بھی خود اور کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہائرڈ پیپل کو بلا کے دعا بھی ان سے کروا لیتے ہیں. یا پھر ایک ہی تکیہ کلام ہوتا ہے ہر ایک سے، ہمارے لیے دعا کریں، وہ ٹھیک اچھی بات ہے، صحابہ کرام کا یہ تکیہ کلام نہیں ہوتا تھا. ہم اس میں بہت مبالغہ کر رہے ہیں، اس میں بھی سوچنا چاہیے. بعض اوقات تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں لمبی چوڑی دعا کر کے اٹھتے ہیں اور اس کے فوراً بعد لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. تو میں سوچتی ہوں کہ ابھی کیا ہو رہا تھا، ابھی کیا کیا گیا ہے، اس وقت کہاں تھے؟ یعنی کہ ہم سوچتے نہیں نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے کہہ نہیں سکتے دعا کے لیے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا، موقع محل ہوتا ہے. تو جب نیک کام کرو گے تو تھوڑی سی دعا بھی بہت کافی ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کوئی 2-4 صفحوں پہ مشتمل نہیں ہوتی. ایک ایک دعا کتنی ہے، کوئی 1 لائن کی ہے، کوئی آدھی لائن کی ہے، کوئی 2 لائنوں کی، ہارڈلی کوئی 1 آدھ لمبی دعا ہوگی، باقی کتنی وہ چھوٹی ہیں. لیکن ساری توجہ کس پہ ہے، توجہ کس پہ ہے؟ زندگی کا مقصد پورا کرنے پہ، جو اپنے فرائض ہیں ان کو ادا کرنے پر. اور اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک رسم بن گیا نا. جب بیماری آتی ہے تو پھر آپ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں جو عام طور پر ممکن نہیں. مجھے اپنی بیماری کے دوران انتہائی پڑھے لکھے اور مختلف طرح کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. تو جب بھی میں کسی نئے ڈاکٹر کے پاس، بہت لرنڈ شخص کے پاس جاتی تو میں سوچتی کہ کیا اس بیماری کے بغیر میں اس سے ملاقات کر سکتی تھی؟ نہیں کر سکتی تھی. اس سے سیکھ سکتی تھی جو اس نے مجھے 1-on-1 بیس پر بہت سی باتیں سکھائی، نہیں سیکھ سکتی تھی. تو اس میں بھی خیر ہے،
تکلیفیں تو آتی جاتی رہتی، لیکن ہر چیز کا انسان اگر مثبت پہلو سامنے رکھے تو وہی لمحے انسان کے لیے خوشگوار بھی بن جاتے ہیں. مثلا آپ کے دانت میں تکلیف ہے اور آپ 1 گھنٹے بھر کے لیے ڈینٹسٹ کے کلینک میں سٹک ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو مشینیں آپ کے اتنے دل کے قریب چلتی ہیں اور جو آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس سے دل بھی دھڑکتا ہے، خوف بھی آتا ہے، اور موت کتنی شدت کے ساتھ اور اپنی بے بسی کتنی اچھی طرح انسان کو معلوم ہو جاتی. پھر اپنی غلطیاں ایک ایک کر کے یاد آتی ہیں کہ کیا کھانا چاہیے تھا، کیا نہیں کھانا چاہیے تھا، کیسے دانت صاف کرنے چاہیے تھے، کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور آخرت میں اور انسان وہاں ایسا غور و فکر کرتا ہے کہ جو آپ اپنی مصروف روزمرہ کی زندگی میں کر ہی نہیں سکتے، کسی صورت میں نہیں کر سکتے. اسی طرح جب آپ مختلف کلینکس پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ ورسٹ کیسز دیکھتے ہیں. گھر میں رہ کے تو آپ ہی بیمار بنے ہوئے، لیکن باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کس تکلیف اور مصیبت میں لوگ، تو اپنی تکلیف کم لگتی ہے اور شکر ادا ہوتا ہے. یعنی پھر انسان تکلیف پر شکر ادا کرنا سیکھتا ہے. اسی طرح لامتناہی فوائد ہیں، اگر آپ ان فوائد پہ غور کرنا چاہیں اور آپ ان کو جاننا چاہیں. ان سب پر غور کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک عجیب اطمینان اور ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوگی اور آپ پرسکون ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص فوت ہوتا ہے تو دوسرا اس کے فوت ہونے کی خبر سن کے ہارٹ اٹیک میں فوت ہو جاتا ہے. ایسی خبریں بھی آپ نے پڑھی ہوگی. تو چھوٹے چھوٹے غم اور تکلیفیں جو انسان پہ آتی رہتی ہیں، یہ انسان کو مضبوط بھی کرتی ہیں اور بڑی خبریں سننے کا ایک حوصلہ بھی پیدا کرتی. اور ایک نبأ عظیم بڑی خبر تو ہے ہی ہم سب کے سامنے، وہ تو مرے وہ کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دے گی. وہ کون سی؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم. کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ڈسکشنز کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں ان کی آراء مختلف ہیں، ان کے اپنے بھی ڈس ایگریمنٹس ہیں. ریالٹی کو جھٹلا کے یہ نہیں کہ یہ اتفاق کر گئے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب یہ جان لیں گے کہ حقیقت کیا تھی، پھر ہرگز نہیں، ضرور یہ جان لیں گے، انہیں چل جائے گا پتا کہ اصل حقیقت کیا تھی. تو ہم سب بھی جتنا اس دن کو بلائیں، جتنا بھی ڈینائی کرے، لیکن بہت جلد ہم میں سے ہر ایک کو اس کی اصل حقیقت پتہ چل جائے گی. چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور دراصل اس بڑی بیماری کی تیاری کا ایک حصہ بھی ہو سکتی. تو بہرحال بیماری انسان کے گناہوں کو بھی دور کرتی ہے، اللہ کی رضا کا بھی سبب بنتی ہے، کیونکہ منافق کو نہیں پتا ہوتا بیماری کیوں آئی اور کیوں چلی گئی، لیکن مومن جو ہے اس کے لیے بیماری میں بہت سارے سبب ہوتے ہیں. اور پھر اگر کسی کی بیماری کی خبر آپ سنتے ہیں، کسی عزیز پیارے کی، تو پھر آپ کے دل میں اگر ایک تڑپ اٹھتی کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں، اس کی عادت کا آپ کے دل میں جذبہ آتا ہے. اس عادت پر کتنا زیادہ اجر ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی. ابو اشعث کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی جانب روانہ ہوئے. جامع دمشق بہت مشہور مسجد ہے، یعنی شام سیریا میں دمشق کے اندر ہی بہت بڑی، یعنی سینٹرل ماسک، اور یہ اس وقت سے ہے. راستے میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. صحابی ہیں، تو وہ دور صحابہ میں وہ مسجد آباد ہو چکی تھی. ان کے ساتھ سنابحی بھی تھے، نام ہے. میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک بھائی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا. اچھا آپ جا رہے ہیں تو میں بھی ثواب کو مانوں. جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے. اس نے بتایا کہ میں نے اچھے حال میں صبح کی ہے. قال اصبحت بنعمت، ہیں بیمار لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبحت بنعمت، اچھے حال میں صبح کی ہے. حضرت شداد نے فرمایا خوش ہو جاؤ، ابشر، کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ معاف ہو چکے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں، یعنی اس کا امتحان لیتا ہوں، اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، اس تکلیف کے آنے پر بھی میری تعریف کرتا ہے، یہ اہم پارٹ ہے. تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدتُ عَبْدِي، میں نے اپنے بندے کو قید کیا. آپ سٹک ہو جاتے ہیں نا، قید ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، اٹھ نہیں سکتے. میں نے اپنے بندے کو قید کیا. وَابْتَلَيْتُهُ، اور میں نے اس کی آزمائش کی، اس کا امتحان لیا. اور اس نے کیا کیا؟ اس پر بھی شکر ادا کیا. یہ لکھا ہوا نہیں لیکن محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے. تو اس کے لیے اب تم اجر کیا لکھو؟ وَأَجْرُ لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا.
آپ کے تہجد چھوٹ گئے, آپ کی تلاوت چھوٹ گئی, آپ کی خدمت خلق چھوٹ گئی جو آپ صبح صبح گھر والوں کی کرتے ہیں اٹھ کے, آپ کے بعض اوقات ایسی غنودگی ہوتی ہے آپ کے اذکار چھوٹ جاتے ہیں, اور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس پہ ہو رہی ہوتی ہے بیمار ہونے کے بعد؟ میں اتنا محروم ہوں. یہ سارے لوگ اتنی اتنی نیکیاں کریں, خصوصاً اگر رمضان میں ہو جائیں یا حج پہ ہو جائیں, پھر تو اور بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں جب عام بندے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. شرط ایک ہے, اور وہ کیا؟ اس وقت بھی پازیٹیو رہو, اس وقت بھی اچھا ہی سوچو, اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو کہ یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں آئی اور میرے گناہ دھل جائیں گے اور میرے لیے اس میں بھی فائدہ ہے, اجر و ثواب مل گیا بنا کیے بھی, اور بیماری کا اپنا ایک جو کفارہ ہوتا ہے یعنی گناہوں کی معافی وہ بھی ساتھ ہو گیا, دگنا اجر آپ نے کما لیا یا دوہری کمائی کر لی بیمار ہو کر. اور جبکہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوزر ہیں, ہم تو کھو گئے, سب کچھ چھٹ گیا ہم سے. تو اس وقت بھی پریشان نہ ہو اور اللہ سے اچھی امید رکھیں, اچھا گمان رکھیں, تو اجر ہی اجر ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ قید تو عبدی, بالکل آپ ایسا لگ رہا ہے نا قید ہو گئے, سب حرم جا رہے ہیں, آپ نہیں جا سکتے, سب کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں, آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے, سب روزہ رکھے ہوئے ہیں, آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے, لیکن اللہ کے اجر لکھا جا رہا ہے. جب آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو آپ کو سال میں کچھ سک لیوز ملتی اور وہ ود پے ہوتی, اسی طرح میٹرنٹی لیو بھی ود پے ہوتی, پھر کچھ ہاف پے پہ ہوتی, کچھ عرصے کے بعد وہ وداؤٹ پے ہو جاتی, اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو جاب چھوڑنی پڑ جاتی. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا, بیماری پر آپ کو ود پے لیو ملتی ہے, نماز اور کچھ نیکیوں سے جو آپ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بخار جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا مجھے اپنے لوگوں کے پیچھے بھیجیے, تو آپ نے انصار کے پاس بھیج دیا. ان کے ہاں 6 دن رہا, 6 دن رات, اور ان پر بخار بہت سخت واقع ہوا, بہت زیادہ بخار آیا ان کو, بخار ان کے گھروں میں گھس گیا. تو انہوں نے آپ سے شکایت کی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک کمرے میں جانا شروع کر دیا اور ان کے لیے عافیت کی دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی, اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, میں انصار میں سے ہوں, میرے والد بھی انصار میں سے ہیں, جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی کیجیے. آپ نے فرمایا کیا چاہتی؟ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم بخار سے محفوظ رہو, چاہو تو برداشت کر لو اور تمہیں جنت ملے گی. اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہ ڈالوں گی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری کو بہت صبر کے ساتھ اور اجر کی نیت سے برداشت کر جاتا. اس کے مطلب نہیں کہ انسان بیماری میں دعا نہ مانگے یا کسی کو دعا کے لیے نہ کہہ سکتا ہے, لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر جتنا عرصہ اس کے لیے بیماری ہے, یہ بیماری میں مبتلا ہے, وہ اس کے لیے اجر کا ذریعہ بن رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ, مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں, اور فاجر نافرمان گناہگار اس کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا, اسے نہیں خبر کیوں باندھا اور اسے نہیں پتا کیوں چھوڑا, بخار کیوں آیا اور کیوں گیا. وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے ہاں تشریف لائے. آپ نے فرمایا اے ام صائب تجھے کیا ہوا, تم کانپ رہی ہو, جیسے ملیریا ہوتا نا. اس نے عرض کیا بخار ہے, اللہ اس میں برکت نہ کرے. آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو, کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو چال کو دور کر دیتی ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ اس وقت تیز بخار میں تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تیز بخار ہے؟ فرمایا ہاں, مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے. آپ کی بیماری عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی تھی کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی زیادہ تھا. میں نے عرض کیا کہ اس سبب سے آپ کو 2 اجر ملے گا. فرمایا یہی بات ہے, جس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں سے پتے خزاں کے موسم میں. بخار مانگنا نہیں ہے, لیکن آ جائے تو پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں, برا بلا نہیں کہنا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں کئی بیماریوں سے شفا بھی ہے. جب بخار ہوتا ہے نا تو دراصل ہمارے اندر کے گندے مادے جو ہوتے ہیں وہ جل رہے ہوتے ہیں, وہ ایک کلینزنگ کا عمل ہوتا ہے, اور عام طور پر یا شدید قسم کی ڈوز دے کر اس کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. جو گال بلیڈر میں وہ سٹونز بنتے ہیں, ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جب بخار کے ذریعے کچھ مادے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کچھ آرگنز میں, جب ایک دم آپ ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہی مادے سٹون بن جاتے ہیں اور پھر وہ مزید بیماریوں کا سبب بنتے ہیں.
ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں یہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ہم سب گناہ کرتے ہیں جانے انجانے، بعض چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم غلط بھی کر رہے ہیں کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے تو توبہ استغفار شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسی جہالت ہے، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نہ کرنے والا کام ہے۔ بہرحال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہی ہو، چھوٹی سی بیماری ہے کوئی، تب بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ ایک کانٹا ہی چبھ جائے یا اس سے بھی کم۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق یہ دعا کی کہ موت تک ان سے کبھی بھی بخار جدا نہ ہو۔ کیا دعا کی؟ کہ مجھے ہر روز بخار ہو۔ اور یہ کون ہے دعا کرنے والے؟ ابی بن کعب، عالم صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، لیکن وہ ایسا بخار ہو کہ حج اور عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ اور فرض نماز با جماعت میں رکاوٹ نہ بنے، میرے یہ کام نہ چھوٹے، ویسے بے شک بخار چڑھا رہے۔ چنانچہ اس کے بعد انہیں جو شخص بھی ہاتھ لگاتا ان کا جسم تپتا ہوا ہی محسوس ہوتا، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ لوگ اپنے قول کے پکے تھے۔ ہم لوگ ایک وقت میں ایک بات کرتے ہیں یا اللہ ایسا ہو جائے، اور جب وہ ہو جاتا تو پھر ہم سخت گھبراہٹ سے پر کہتے ہیں یا اللہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے جو بھی دعا مانگی سوچ سمجھ کے مانگے، اس چیز کو جسے آپ نبھا سکیں۔ لیکن عافیت کی دعا بہرحال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اپنے لیے عافیت ہی مانگے، مگر عافیت مانگنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ تکلیف آ ہی جاتی ہے۔ اصل سبق جو سیکھنے کا ہے وہ یہ کہ جب تکلیف آ جائے تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ بیماری میں مومن کا رویہ، اصل چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم کسی بات یا کسی موقع پر کیسے ریاکٹ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ احسن عمل صرف نماز کا خشوع نہیں دیکھا جا رہا، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ یہ احسن عمل، ہر عمل میں احسن، ہر عمل میں اچھا رویہ۔ آپ دیکھیے کہ اگر اس بات پر انسان پورا اتر جائے تو جنت بھی ہے اس کے لیے، لیکن دنیا میں بھی کتنا سکون ہو جائے۔ ہمیں عموماً تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ لوگوں کے کن رویوں سے ہوتی ہے تکلیف؟ جو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کوئی بات مرضی کے خلاف ہو گئی تو اتنا نیگیٹو وے میں ریاکٹ کیا، موڈ آف کر لیا، کئی دن تک بولنا چھوڑ دیا، سیدھے منہ بات نہ کی۔ اسی سے تو دل تنگ ہوتے ہیں نا، کہیں بھی اکٹھے رہنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو مومن کا دل غمگین ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے۔ مرضی کے خلاف بھی بات ہو جائے تو کوشش کر کے مسکرائیں، ورنہ کیا ہے کہ شکوہ ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے کہ کیوں ہمیں آزمائش میں ڈالا، کیونکہ کوئی تکلیف نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی۔ اس وقت ایک ایسے کردار کا مظاہرہ کریں کہ جو واقعی اللہ کا پسندیدہ کردار ہو، اور اس وقت بھی ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہو کہ میرے اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو یا جذباتی ہو یا کچھ بھی ہو۔ بندوں کو سنانے کا فائدہ نہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ ایڈوائس لے سکتے ہیں کسی سے، لیکن آپ لے کے دیکھیں مایوسی ہوں گی، کچھ بہت فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہتر کیا ہے؟ پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کریں۔ مثلاً روٹین میں جیسے اب قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہر روز جواب آتا ہے کہ نہیں، جیسے جیسے حالات گزرے ہوتے ہیں ویسے ویسے آیات آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے، مسائل سے نبٹنے کی ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے آپ کے لیے، آپ کو روز کے مسئلوں کا حل پیش ہو رہا ہے۔ کوئی تک ہی نہیں بنتی کہ انسان پھر قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ روٹین میں آپ اس کو پکڑے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا تھا جس کو پکڑ کے رکھنا ہے؟ ہم سب کے لیے بھی یہی کتاب ہے، اس کا ساتھ نہ چھوٹے، شفا ہی شفا ہے، مسائل کا حل ہی حل ہے۔ ایسا اعتدال آپ کی زندگی میں آئے گا، ایسی خوبصورتی آئے گی، ایسا حسن آئے گا کہ دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی۔ کیونکہ غم اور پریشانی کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، وہ آپ کے اپنے اندر کا مسئلہ ہوتا ہے، باہر کا کم اندر کا زیادہ، اور دین ہمارا اسی اندر کے مسئلے، اسی بل کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہیں سے نکلتا ہے، کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ سے بڑھ کے ہمیں کون سمجھتا ہے؟ ہماری نفسیات کون جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، میری شکایت نہیں لگاتا، جو اس کا حال پوچھے تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، بیماری سے شفا دے دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں،
اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے. ہوتا ہے نا کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو عبادات ہارٹ پہ آ جاتی ہیں, رک جاتی ہیں, ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے, کام چھوٹ جاتے ہیں, یوں لگتا ہے اب تو کبھی صحت ملنی کوئی نہیں, اب تو ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا. لہٰذا نہ تو دوا کرتے ہیں نہ ہی کوئی اور اپنا خیال کرتے ہیں, بس پھر ہر وقت ایک بسورا ہوا چہرہ اور ایک مریل شکل اور مریل چال کے ساتھ سب کو بیزار کرتے ہیں. اللہ پہ توکل کہاں گیا؟ تو یہ تو کبھی سوچے ہی نہ کہ ہم نے کبھی ریٹائر ہونا ہے. بیڈ پہ بھی پڑ گئے تو بھی کیا کرنا ہے؟ اگر دماغ کام کر رہا ہے نا, زبان کام کر رہی ہے, کان کام کر رہے ہیں, آنکھ کام کر رہی ہے, صرف اتنا حصہ کام کر رہا ہے, تب کے لیے بھی سوچ لے. اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, لیکن کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے نا کچھ لوگوں کے ساتھ. تو بس زبان سے اللہ کا ذکر, نگاہوں سے غور و فکر, اور کانوں سے اچھی باتیں سننا, قرآن سنیں, اچھے لیکچر سنیں, کچھ بھی کریں. ہم سب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی وصیت لکھ کے رکھ دیں, اپنے بچوں کو بتا دیں کہ خدا نخواستہ اگر مجھ پر کوئی ایسا وقت آئے تو میرے ساتھ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے, کیونکہ خدا نخواستہ زبان بند ہو جائے تو انسان کہہ بھی نہیں سکتا. ہاپکنس ویل چیئر پہ آنکھوں کے اشاروں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کیسی کیسی تھیریز اس نے ایجاد کی. السلام علیکم. تھوڑے سے پہلے میں نے دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ کہ وہ جو احمد دیدات جو اسکالر تھے بہت بڑے, جن سے موٹیویٹ ہو کے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ماشاءاللہ بڑے اسکالر پیدا ہوئے, تو ان کا آخری وقت جب تھا تو وہ پیرالسس کے اٹیک میں تھے, اور ان کے صرف یہ جو فیس کا حصے ہیں, آنکھیں, یہ صرف موو ہو سکتی نہیں, باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا تھا. اور کتنے دن وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ اس طرح رہے, اور آنکھوں کے اشارے سے اپنے جو اسسٹنٹس تھے ان کو کچھ لکھوا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور میں دیکھ رہی تھی کہ یعنی ان کی آنکھوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر اتنی بڑی بیماری جو ہے وہ طاری ہے, اور وہ یعنی پورے سوچ اور فہم کے ساتھ ان کو وہ انسٹرکشنز دے. تو کبھی بھی مایوسی اور شیطان کو پاس نہ پٹکنے دیں کہ آپ کچھ کریں نا, بس بیکاری نہیں آنے دینی اپنے پاس, حالات کچھ بھی ہوں. دیکھیں اگر انسان نیت کر لیتا تو اللہ پورا کرا دیتا ہے نا. کچھ سچویشنز کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, آپ کی زندگی کے ساتھ بند گئی ہیں, آپ کی تقدیر کا حصہ ہے, تو پھر بھی دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان حالات میں رہ کے کیا کیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال بیماری کا شکوہ نہیں کرنا, واویلا نہیں کرنا, دوسروں کو بیزار نہیں کرنا, اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کر لینا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک تو اس کی انٹینسٹی کم ہوگی, دوسرے یہ کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے پاس رہنا چاہیں گے, بھاگیں گے نہیں آپ سے. ورنہ ہوتا ہی ہے نا کہ جو بندہ تنگ کر مارے تو سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کچھ پروڈکٹیو پازیٹیو کام میں اپنی انرجی لگائیں, کیونکہ رونے کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے نا, اور چیخنے کے لیے بھی, اور غصے کے لیے بھی, اور سب اوٹ پٹانگ حرکتوں کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے. جب آپ کی ساری انرجی وہاں لگ جاتی ہے تو پھر جب اچھا کام کرنے کا وقت آتا ہے پھر آپ تھک کے سو جاتے ہیں. اپنی ساری انرجی کو چینلائز کرنا ہے, پازیٹیو وے میں یوز کرنا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا, پیرالائز ہو گیا کسی بھی طرح, یا پڑ گیا ہے بیڈ پہ, تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے, یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی. پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی, ارض الوبا تھی. جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے, ایک ایک کو بخار, اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے, اور بھی صحابہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جعفہ کی طرف لے جا, یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف وہاں چلا جائے, یہاں نہ ہو. تو اس کے بعد مدینہ وباؤں سے خالی ہو گیا. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة وعك ابو بکر وبلال فكان ابو بکر اذا اخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله وكان بلال اذا اقلع عنه الحمى يرفع اقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وأتبة بن ربيعة وأمية بن خلف
كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. بخاری. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا. پھر ابو بکر کو جب بخار چڑھتا تو وہ یہ شعر پڑھتے گھر میں اپنے صبح کرتا ہے ہر ایک فرد بشر. یعنی ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی نزدیک تر ہوتی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ اب موت میرے بہت قریب ہے. یعنی یہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا کہ اب میں نہیں بچتا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہو یا کوئی بیماری لگے اور آپ سوچیں کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گی؟ یہ بہت ایک نیچرل سی فیلنگ ہے. ہر شخص اس کیفیت سے گزرتا ہے, کچھ زیادہ کچھ کم, لیکن یہ خیال صحت کی حالت میں کم آتا ہے اور بیماری کی حالت میں زیادہ آتا ہے. تو حضرت ابوبکر نے بھی اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اور بلال کا بخار جب اتر جاتا تو وہ رو کر بلند آواز سے یہ پڑھتے. یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ملیریا کی قسم کا بخار تھا کہ چڑھتا ہے اور اترتا ہے, تو رو کر بلند آواز سے یہ شعر پڑھتے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں. کیونکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں ایک رات, سب طرف اگے ہوئے ہوں وہاں جلیل اذخر نبات. اذخر ایک گھاس ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی رکھتے تھے, اور جلیل بھی اسی طرح گھاس کی قسم ہے. اور پیو پانی میں جنہ کا جو ہے آب حیات. یہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مر الزہران کے قریب ایک مقام ہے, اسے سوق حجر بھی کہتے ہیں. وہاں پر یہ پانی تھا, یعنی وہاں کا پانی تھا. ہوتا نا کچھ چشمے مشہور ہو جاتے ہیں اچھے پانی میں. کاش پھر دیکھوں میں شامہ اور تفیل. یہ مکہ سے 30 میل کے فاصلے پہ 2 پہاڑ ہیں, تو ان کا ذکر. وہاں پہاڑوں کے بھی نام ہوتے ہیں, جیسے کسی پہاڑ کا نام لیجیے, جبل ابو قبیس, اور جبل کعبہ, جبل احد, جبل عیر, جبل نور جس میں غار حرا ہے. تو بہرحال یہ 30 میل دور پہاڑوں کے نام ان کو معلوم ہے اور ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں. مکہ تو مکہ ہے. اچھا, یہ جو جبل احد ہے یہ مدینہ کے ایک طرف ہے, اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے نا, اس کی ذوالحلیفہ کے پاس, اگر کبھی آپ جائیں وہاں احرام پہنتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے, تو اس کے قریب ہے. اب جہنم کے پہاڑوں میں سے بہت عجیب سا پہاڑ ہے, دیکھ کے ایک وحشت ہوتی ہے. کالے رنگ کا پہاڑ ہے, جبل احد لال رنگ کا ہے, جیسے لال اینٹوں کا رنگ ہوتا ہے نا اسی قسم کا, اور عیر اس کے اپوزٹ. تو اس کو میں دیکھتی اور آنکھیں بند کرتی, دیکھتی اور آنکھیں بند کرتی, اور میں کہتی کہ یا اللہ تو محفوظ رکھنا اور یہ نہ ہمیں دکھانا, کیونکہ تپتی دھوپ کے اندر وہ کالے رنگ کا پہاڑ, اور پہاڑ کی بھی یہ چوٹی نہیں ہے, اوپر سے ایسا اسٹریٹ سا ہے, عجیب سا لگتا ہے دیکھ کے. تو یہ جہنم کے اندر ہوگا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی ہیں کہ جس سے وہ اپنے ان گھروں کو بھی یاد کر لے. ہوتا ہے نا کہ ہم جنت تو نہیں دیکھ سکتے, جہنم تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے, یا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے, یا یہ دریا جو ہے وہاں سے جاری ہوئے ہیں, اور یہ جہنم کی وادی میں سے ہے, تو پھر وہ ایک عجیب طرح کی فیلنگ آتی ہے جو خالی سنتے رہنے سے نہیں آتی, دیکھنے سے ایک اور بات بنتی. تو بہرحال حضرت بلال جو تھے وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور کہا کہ اے میرے اللہ, شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف, ان مردودوں پر لعنت کر جنہوں نے ہمارے ملک سے ہمیں نکال کر وبا کے ملک میں دھکیل دیا. مدینہ کیا تھا؟ وبا کا ملک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا, یا اللہ مدینہ بھی ہم کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے, یعنی ہمیں مدینہ سے بھی محبت دے دے یا مکہ سے بھی زیادہ دے دے. یا اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت دے دے, پیمانے ہیں, اور مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے. یہ جملہ غور کیجئے, مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے, اور وہاں کا بخار جوحفہ میں لے جائے. جوحفہ بھی میقات پر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم جب مدینہ میں تھے تو سارے ملکوں سے زیادہ وبا وہاں تھی. پھر فرمایا کہ مدینہ میں بطحان ایک نالا تھا, اس میں بہت ہی تھوڑا بدمزہ اور بدبودار پانی بہتا رہتا تھا, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لیے دعا کی تو بہت سی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور یہاں آپ نے جو دعا کی نا بہت دلچسپ ہے کہ مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے.
مدینہ کی ہم کہتے ہیں نا ایئر میں کچھ ہے, ایسے بولتے ہیں نا عام طور پہ, جیسے مکہ جاتے ہیں نا تو ایک دم فلو ہونے لگتا ہے یا کچھ, تو ہم کہتے ہیں یہ ایئر میں ہے, بس آپ کو چمٹنا اس نے کہیں بھی جا کے پکڑ لینا ہے. اسی طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص ایک خاص علاقے میں رہ کر بیماری ہوتا چلا جائے تو عموماً کیا کہتے ہیں, جگہ تبدیل کریں, تو پھر جو ہی جگہ تبدیل کرتا بیماری چلی جاتی ہے. آپ نے بھی شاید اس کا پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہو, ایک جگہ پہ رہ کے آپ کو مثلا کسی کو کوئی خارش لگ جاتی ہے, کسی کو کوئی اور, کسی کو نیند نہیں آتی, کسی خاص علاقے میں الرجیز ہوتی ہیں, تو وہ اس الرجی کے موسم میں وہ پولن ہوا میں ہی ہوتا ہے نا, پھر وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسری جگہ وہی لوگ ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. تو ہوا بھی اللہ کے حکم پہ معمور ہے, اس کو حکم ملتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ان دیکھیں معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے آس پاس کر رہی ہوتی. تو اس حدیث سے ایک تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے. اب ایک وبا آ گئی ہے کسی ملک میں تو ہم ٹھیک ہے ویکسینیشن بھی کریں اور بھی بہت سی احتیاطی تدابیر کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے موسم کو اچھا کر دے. سردیوں میں جب عموماً فلو اور کھانسی اور خشک کھانسی تو ہم کیا کہتے ہیں, سب کیا ہے, بارش نہیں ہوئی نا, تو یہ سب بیماریاں ہیں. تو بچپن میں سمجھ نہیں آتی کہ بارش سے بیماری کا کیا تعلق ہے, تو بڑے بزرگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اس دفعہ بارش نہیں ہوئی تو یہ اور یہ مسئلے ہو گئے, بہت زیادہ چیز پھیل لی ہے. تو بارش بھی پاک کرتی ہے موسم کو. کس کو صاف کرتی ہے زیادہ؟ ہوائی کو صاف کرتی ہے, جس کو ہم اپنے پانی سے نہیں صاف کر سکتے. دوسری حدیث ہے, یہ بھی بخاری کی ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب عوام کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے. کون سی جگہ ہے شام؟ اس میں فلسطین, شام, اردن, یہ سب کچھ شامل تھا. ٹھیک ہے, شام صرف موجودہ شام نہیں. جب بھی شام کا لفظ آیا نا تاریخ کی کتابوں میں, تو ساتھ ہی یہ بات یاد رکھیں کہ شام سے مراد فلسطین, اردن, موجودہ شام, یہ سب علاقے اس میں آتے ہیں. وہ خود کہاں رہتے تھے حضرت عمر؟ مدینہ. تو وہاں سے ٹریول کر کے شام جا رہے تھے. کیوں جا رہے تھے؟ لوگوں کو ملنے کے لیے, لوگوں کے حالات جاننے کے لیے. ٹھیک, یعنی سرکاری دورے پر تھے. جب سرغ میں پہنچے, ایک شہر کا نام ہے, تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی. وہ وہاں پر تعینات تھے. تو انہوں نے خبر دی کہ شام کے ملک میں وبا شروع ہو گئی ہے, طاعون پھیل گیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر مجھ سے کہا, اگلے مہاجرین کو بلا لو. تو میں نے انہیں بلایا. عمر نے ان سے مشورہ کیا اور ان سے بیان کیا کہ وہاں طاعون شروع ہو گیا. اگلے مہاجرین سے مراد کون ہے؟ سابقین, یعنی کہ جو درجے میں بلند ہیں یا ہر جگہ جن سے مشورہ کیا کرتے تھے, جو اسلام میں سبقت لے گئے تھے. تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا حضرت عمر کی رائے سے. کوئی کہنے لگا ہم ایک ارادے سے نکلے ہیں, اب طاعون سے ڈر کے واپس چلے جائیں, یہ ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا. کسی نے کہا آپ کے ساتھ وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور ان کی زندگی قیمتی ہے, ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ انہیں لے کے وبا کے ملک میں چلے جائیں, وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے. یعنی چند سینئر صحابہ ہیں. عمر نے کہا اچھا اب تم جاؤ, میں نے تمہاری رائے سن لی. پھر انصار کو بلایا. حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا. انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا. کوئی کہنے لگا آگے بڑھو, کسی نے کہا لوٹ چلو. یعنی لوگوں کا اوپینین مختلف تھا. کوئی کہتا تھا نہیں جائیں گے, کوئی کہتا تھا نہیں واپس. اچھا, ایک بات تھی کہ صحابہ بہت سچے لوگ تھے. جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ ان کی زبان پہ, جو ان کی رائے ہوتی تھی وہ بلاگ ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پھر کہا یہاں قریش کے کچھ بوڑھے لوگ ہوں گے تو ان کو بلا لو, یعنی ان مہاجرین میں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے یا فتح مکہ پر ہجرت کی تھی. میں نے انہیں بلایا. انہوں نے ایک زبان ہو کر یہی رائے دی کہ آپ کا واپس جانا ہی مناسب ہے, واپس جائیں, اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کر پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں. یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کیمپ میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو اونٹ پہ سوار ہو کر مدینہ کی طرف لوٹوں گا. صبح ایسے ہی ہوا. عمر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹ چلے. ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو عمر, واپس جا رہے ہو؟ عمر نے کہا اگر یہ کلمہ کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا دیتا. ابو عبیدہ بن جراح جو تھے بہت سینئر صحابہ میں سے تھے, امین الامہ کہلاتے ہیں. تو ان کی بات کو انہوں نے سنا اور صبر حوصلے سے سنا. جواب میں کہا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں, مگر کدھر بھاگتے ہیں؟ اسی تقدیر کی طرف. ابو عبیدہ یہ تو بتاؤ, اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم ایک نالے پر پہنچو جس کے دونوں کناروں میں ایک کنارہ تو سرسبز اور دوسرا سوکھا خشک, اور تم سرسبز کنارے میں اونٹ چراؤ تو یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا, اور اگر خشک کنارے میں چراؤ تب بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا. بہرحال تقدیر سے تو نہیں نکل سکتے. ابن عباس نے کہا اس کے بعد ایسا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف آئے. وہ ان مشوروں میں شریک نہیں تھے, کام کاج کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ سب باتیں سن کر کہا میرے پاس تو اس مسئلے میں دلیل موجود ہے, تم لوگ آپس کی باتیں کر رہے ہو, میرے پاس ٹیکسٹ ہے, نص ہے.
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس کی عربی بتا دیتی ہوں. اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف. مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ دلیل کیا تھی؟ آپ فرماتے تھے جب تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ, اور اگر اس ملک میں پھیلے جہاں تم ہو تو وہاں سے بھاگ کے مت جاؤ. یہ سن کر عمر اللہ کا شکر بجا لائے کہ ان کی رائے حدیث کے مطابق تھی, اور وہ مدینہ کو شرح صدر کے ساتھ واپس لوٹ گئے. اس سے کیا باتیں پتہ چلتی کہ جہاں وبا پھیلی بھی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے, اور اگر وہاں رہتے ہیں آپ تو وہاں سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جانا چاہیے. وہ کیوں؟ وائرس دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر احتیاطی تدابیر کرنا دین کے عین مطابق ہے, خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ سے بچانا, نقصان سے بچانا, اپنی جان کا دفاع کرنا, اپنے جسم بدن صحت کا دفاع کرنا, یہ بھی دین کا حصہ ہے. اس میں مجھے جو بہت زیادہ بات فیسینیٹ کی حضرت عمر کی شخصیت کے اوپر ہے کہ نکلے ہیں, مسئلہ پیش آیا ہے, خود سے نہیں فیصلہ کر لیا. کیا کیا؟ سب سے اکٹھا نہیں کیا, ایک سے کیا, دوسرے سے کیا, کیونکہ اگر بہت بڑا گروپ اور مشورہ دینے والا تو وہ پھر صرف بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے مہاجرین سے الگ کیا اور انصار سے الگ کیا, پھر ان میں سے بھی جو سلیکٹڈ لوگ تھے ان سے پھر الگ کیا, پھر اس سب کے بعد جو سن کے ان کی رائے بنی اس پر عمل کیا, اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے جب حدیث سنائی تو اس پر شکر ادا کیا. ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے. اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں چلو چلو آگے ہی چلو, انہوں نے جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر کوئی نہیں ملتا کہ حضرت عمر کو کسی نے برا بلا کہا ہو یا کسی اور کو. ورنہ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر کسی نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا تو ساری زندگی اس کو تانے دیے جاتے ہیں